اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج کا قصہ اس قدر دلکش اور حیرت انگیز ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج کے دور کا انسان بھی اس قصے میں دلچسپی لیتا ہے، اور اس قصے کی خوبصورتی اور دلکشی آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اگرچہ یہ قصہ اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، مگر آج کے مورخین اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جہاں وہ ایک مفسر ہیں وہاں وہ ایک جانے مانے خطیب بھی ہیں، اور وہ ایک نامور سیاستدان ہیں، اور اسی طرح وہ ایک نامور مورخ بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج میں اس قصے اور اس قصے کے دیگر لوازمات کے بارے میں تفصیلی اور تحقیقی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے قصے میں دانیال نبی، سائرس کے حالات زندگی، ذوالقرنین کون تھے، سکندر اعظم اور اس جیسے دیگر اہم موضوعات پہ انہوں نے تاریخی حوالے سے بحث کی ہے، اور ان کی ایک اہم بات جو ہے وہ اصحاب کہف کا جو غار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ غار آج بھی دنیا کے کسی ملک میں موجود ہے، اور وہ ملک کون سا ہے۔ تو یہ بات آپ کو کتاب پڑھ کے ہی معلوم ہوگی، اور اس کتاب میں اس غار کی چند نایاب تصاویر بھی دی گئی ہیں، اور اس قصے کے یعنی یاجوج ماجوج اور اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے مختلف موضوعات پر انہوں نے بحث کی ہے۔ مولانا حفیظ الرحمن سیہاروی آزاد کی اس تحقیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام نے اس سلسلے میں جو تحقیق فرمائی ہے البتہ وہ ضرور قابل توجہ ہے۔ شکریہ۔